رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی فرینڈس۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ اخلاق یا حسن سلوک، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے۔ حدیث سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3657۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدمی کو اپنی ماں کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں آدمی کو اپنے ماں کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں آدمی کو اپنی ماں کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں آدمی کو اپنے باپ کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں آدمی کو اپنے مولا کے ساتھ، جس کا وہ والی ہے، اچھے سلوک و برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ اس کو اس سے تکلیف ہی کیوں نہ پہنچتی ہو۔ یہ ایک زبردست حدیث ہے جو والدین کے بارے میں آئی ہے، خصوصاً ماں کے بارے میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہے کہ میں آدمی کو اچھے سلوک اور برتاؤ کا وصیت کرتا ہوں اپنی ماں کے ساتھ، اور 4تھی بار کہا ہے اپنے باپ کے ساتھ۔ چاہے اپنی ماں اور باپ کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرے، اس کے باوجود بھی اگر اپنی ماں یا باپ کے اس کو تکلیف دے، اس کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، کیونکہ وہ پیرنٹس ہیں، والدین ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3658۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حسن سلوک، اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ حسن سلوک، اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جو ان کے بعد تمہارے زیادہ قریب رشتہ دار ہوں، اور اس کے بعد جو قریبی ہوں۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کا ہر حکم ہمیں ماننا چاہیے، اس کی عزت احترام کرنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کا ہمیں ہر حکم ماننا چاہیے، سوائے اس حکم کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا نہ ہو۔ اور ماں کے بعد اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے قریب رشتہ دار جو بھی ہیں، جیسے کہ ہماری پھوپھو ہے، خالہ ہے، ہماری بہن بھائی ہیں، اور ان کے بعد جو بھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3662۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ یعنی والدین کا کتنا مرتبہ ہے کہ وہ اگر ہم ان کی عزت کر کے، ان کے کام کر کے، ان کا احترام کر کے دعائیں کمائیں گے تو جنت کمائیں گے، اگر ان کی ہم نافرمانی کریں گے تو ہم جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3667۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ اپنی بیٹی کو صدقہ دو جو تمہارے پاس آئی ہے، اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہیں۔ یعنی یہ اس بیٹی کی بات ہو رہی ہے جو شادی شدہ ہے اور کسی وجہ سے اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے، وہ اپنے والدین کے پاس آئی ہے، تو اس بیٹی کو کھلانا پلانا بہترین صدقات میں سے صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3668۔ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئی، تو انہوں نے اس کو 3 کھجوریں دی۔ اس عورت نے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دے دی، اور تیسری کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تعجب کیوں ہے؟ وہ تو اس کام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ کام ایک ماں ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ 3 کھجور ہونے کے باوجود بھی اس نے وہ کھجور نہیں کھائی، وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی، ایک دونوں کو دے دی اور تیسری کھجور جو تھی اس کو آدھا آدھا کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ ہم ایسی ماں کا احترام نہیں کرتے، ہم ایسی ماں کا خیال نہیں کرتے، ہم کس طرح کی قوم ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3669۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے اور ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ یعنی وہ بیٹیاں اس اپنے والدین کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی۔ ایک اور حدیث ہے حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3670۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک اچھا برتاؤ کرے جب تک کہ وہ دونوں اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان دونوں کے ساتھ رہے تو وہ دونوں لڑکیاں اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ یعنی اپنی اولاد کے ساتھ خاص کر کے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا صلہ یا بدلہ یہ ہوگا کہ والدین جنت میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3671۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ، یعنی کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے اور اولاد کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو حسن سلوک سکھائیں اور اچھا ادب ان کو سکھائیں۔ ایک اور حدیث ہے حدیث صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3672۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام اور اس کی خاطرداری کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یعنی ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے نہ ہی ایسا کام کریں کہ ان کو ایذا ہو، ان کو تکلیف ہو۔ جیسے کہ ہم اپنے گھر میں شادیوں وغیرہ پہ کرتے ہیں، بہت سارے ایکو ساؤنڈ وغیرہ چلا دیتے ہیں اور دوسرے پڑوسی والے کا نہ آرام کرنے دیتے ہیں، نہ ان کو نماز یا قرآن پڑھنے دیتے ہیں۔ یہ سب ایذا کی باتیں ہیں، یہ ان کو ہم ایذا کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا احترام کرے، ان کی خاطرداری کرے، یعنی مہمان رحمت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مہمان رحمت ہے، ہم مہمان کی عزت کریں، ان کی خاطرداری کریں۔ جب مہمان آئے تو ہم اللہ کا شکر کریں، کیونکہ مہمان عزت کا احترام کا مالک ہے اور مہمان رحمت ہے، یعنی کہ ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے، نہ کہ مہمان کو دیکھ کے ہم اپنا منہ پھلائیں یا ان کی خاطرداری نہ کریں اور الگ بیٹھ جائیں، ان سے بات چیت نہ کریں۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی جب بھی ہم کسی کو کوئی ایڈوائس دیں یا کسی سے بات کریں تو اچھی بات کریں، ان سے بھلائی کی بات کریں، قرآن اور حدیث کی بات کریں اور قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو بات کریں، اس کو فیصلہ سنائیں۔ اگر ایسی باتیں کرنا ہمیں نہیں آتی تو ہم خاموش رہیں، نہ کہ ہم ان کو الٹی پٹیاں پڑھائیں، غلط باتیں بتائیں۔ آداب اور احترام کی جتنی بھی میں نے احادیث بتائی ہیں، اللہ ان کو آپ کو سمجھنے کے لیے اور مجھے سمجھانے میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ آپ کو اور ہمارے دل میں یہ باتیں اتر جائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو
اس کام کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔